صاحب اتنی ہم نے آپ سے ڈسکشن کی ہے پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی، ویبنارس کے اندر بھی، کہ لیڈر کا ایک غم ہے، ایک پریشانی ہے، ایک اس کی لونلینس ہے، ایک اس کا اکیلا پن ہے. عوام کو جا کے نہیں بتا سکتا، ایک باپ اولاد کو نہیں بتا سکتا، ایک قائد جو ہے اپنی قوم کو جا کے نہیں دکھ سکتا. مگر اللہ تعالیٰ سے ویسے تو آئیڈیلائز اور سب سے پرفیکٹ ماڈل یہ ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں، نماز پڑھیں، اللہ کے آگے وینٹ آؤٹ ہوں، اللہ کے آگے سینہ کھولیں، اللہ کے آگے آنسو بہائیں. یہ بات آپ اللہ سے کہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء تعالیٰ. سو یو نیڈ سم ون. ایک تو یہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے آگے پرابلم سالو کر دے، یہ تو ناممکن سی چیز ہے. کوئی پرابلم تو سالو کرنے آئے گا نہیں، مشکل ہے. ویسے آ بھی سکتا ہے، اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے. اپریشیٹ نہ کر رہے یہ بات سمجھ لیں آپ کہ سٹریس کے بغیر ترقی نہیں آئے گی. اس سے سٹارٹ لیتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا کرنا کیا ہے. ایک یہ سٹریس ہوگا، ابھی سٹارٹنگ سے پہلی سٹریس ہے. صاحب اتنی ہم نے آپ سے ڈسکشن کی ہے پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی، ویبنارس کے اندر بھی، کہ لیڈر کا ایک غم ہے، ایک پریشانی ہے، ایک اس کی لونلینس ہے، ایک اس کا اکیلا پن ہے. عوام کو جا کے نہیں بتا سکتا، ایک باپ اولاد کو نہیں بتا سکتا، ایک قائد جو ہے اپنی قوم کو جا کے نہیں. لیکن ایز اے ہیومن اتنا سٹریس تو ہے. آپ بولتے ہیں کہ زندگی آسان نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ایزی وے. تو کوئی تو لیوریج ہونی چاہیے اس کے پاس کہ کہیں پہ وہ سپر مین تو نہیں ہے. از ناٹ اے سپر مین، یو کین ناٹ ایکٹ لائک ون. تو زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، فرسٹریشنز ہیں، پریشرز ہیں، سٹریس ہے، پھر اس کے بھی کئی خوف ہیں، اس کی بھی کئی جو ہے وہ ولنریبلٹیز ہیں. اس کا ایک قائد اور لیڈرشپ کے رول سے ہٹ کر وہ ایک انسان ہے. اس کے باڈی کے ہارمونز ہیں، اس کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ somebody is a good leader لیکن ٹیمپرامنٹ کہیں خراب ہے، کہیں پہ ریش ایک ہینڈلنگ ہو جاتی ہے، لوز اٹس کول، وہ کول چھوڑ دیتا ہے اپنا. تو کیا لیوریج آپ دیتے ہیں کہ بھئی ایک انسان جو آپ کے نزدیک کسی رول پہ ہے، کسی مقام پر فائز ہے، از اٹ ہیومن ٹو بی فرسٹریٹڈ اینڈ لوز یور کول اور آپ کہیں پہ وینٹ آؤٹ کر لیں، یا پھر نیچرلی اٹ ول ہیپن نو میٹر ہاؤ مچ یو. وہ ہونا ہی ہے نا اس کا. تو ہمیشہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں، آپ سے کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ ایسے جملے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یو ہیو ٹو. نہیں، یہ تو انسان ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے اس کے دل کے اندر. دیر از اے لیول ویئر ہی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو کیپ اٹ بیکاز آف مینی سیورل ریزنس. تو یہ آ جانا، فرسٹریشن آ جانا، یہ غصہ آ جانا، انسان کا کمپوزیشن ٹوٹ جانا، یہ بڑی نیچرل سی چیز ہے. وہ اسٹیل کا تھوڑی بنا ہوا. بیکاز جو ایکویژن بنی ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ اٹ ول ناٹ بی این ایزی وے، اٹ ول ناٹ بی ایزی، اور کوئی سمجھے گا بھی نہیں، بہت کم لوگ سمجھیں گے. ہاں. اور تیسرا یہ کہ اسی لیے میں آج یہ تیسرا آپشن بھی اپنے کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں لوز ہو سکتا ہے، یعنی انسان جو ہے اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر سب سے سکتا بڑی ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس لیے ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کی جنگ تھی. یو اسٹارٹیڈ دا وار، یو وینٹ اگینسٹ دا آڈ. آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک ایکسٹراڈنری انسان بنوں گا. آپ نے فیصلہ کیا، میں نے فیصلہ کیا، ہم سب نے فیصلہ کیا میں غلام نہیں بنوں گا. تو پھر ریپریکاشنز اور کانسیکوینسز اور راستے کی تکلیفوں کے اوپر بن نہیں سکتا نا. اصل فرسٹریشن تب آتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے میں واقعی بات نہیں کر سکتا کسی سے، کوئی مجھے ایسا چینل نہیں مل سکتا جو سمجھ سکے. سب سے بڑی بلیسنگ ان اے لائف آف اے پرسن از جو اسے کچھ سمجھ سکے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ انسان اس کے اندر ایک یونیک ڈوگما میں بیٹھا ہوا ہے، میرے ایسا کوئی انسان ہی نہیں ہے، آئی ایم سو ویری اسپیشل. اٹس ناٹ آل اباؤٹ دیٹ. اٹس اباؤٹ جب آپ آرے سے گزر رہے ہو تو آپ بس یہ آپ کو کوئی ایسی ریلیٹیبل ڈھارس چاہیے ہوتی ہے جس پر یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو سم ون کہ بھائی میں نے اتنا برداشت کیا ہے. تو جتنا بڑا آدمی ہوگا نا اس کا بھرم ہی اسی چیز کو ہوگا، میں نے اتنا برداشت کیا، میں نے اتنا ہولڈ آن کیا، اتنی بڑھائی ہے میں نے اپنی وسعت کو، سکت کو. مگر اللہ تعالیٰ سے ویسے تو آئیڈیلائز اور سب سے پرفیکٹ ماڈل یہ ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں، نماز پڑھیں، اللہ کے آگے وینٹ آؤٹ ہوں، اللہ کے آگے سینہ کھولیں، اللہ کے آگے آنسو بہائیں. یہ بات آپ اللہ سے کہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. کون ہے جو بے قرار کی آواز کو سنے گا اور اس کی تکلیف کو دے گا. اور سم ٹائمز انسان چاہتا ہے کہ اس کا کوئی خلیل ہو، کوئی دوست ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بیسٹ بڈی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یو شوڈ ٹاک ٹو ہم اباؤٹ مینی تھنگس ان لائف.
تو آپ تو کہتے تھے نا اگر اللہ اگر میرا کوئی دنیا میں خلیل ہوتا تو ابو بکر اور تم ہوتے, بٹ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ود اللہ سبحانہ وتعالی. سو یو نیڈ سم ون. ایک تو یہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے آ کے پرابلم سالو کر دے, یہ تو ناممکن سی چیز ہے. کوئی پرابلم تو سالو کرنے آئے گا نہیں, مشکل ہے. ویسے آ بھی سکتا ہے, اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے. کوئی سمجھ لے یہ بھی بڑی بات ہے. اچھا کوئی سمجھ بھی نہیں نا, اگر کان دے دے صرف بکواس سننے کے لیے کان دے دینا کوئی, یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. بڑا احسان ہوگا اس انسان کا جس نے میری کچھ سیورل ٹپنگ پوائنٹس کے اندر آ کے نا بکواس سن لی میری, تو میں ری چینلائز ہو کے واپس اپنی ڈرائیو پہ آ گیا. بڑی بات ہے, ملے گا نہیں آپ کو ویسے. لیکن دس از اگین مشکل ہے, ایک آئیڈیلزم ہے ایک طریقے سے. لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صحیح ایک وقت میں فیصلہ کیا کہ میں نارمل نہیں ہوں, آئی ول گو اگینسٹ دا آڈس, اور میں ایک زندگی کا یہ فیصلہ لے رہا ہوں اور ایک پورا جو ہے وہ اگینسٹ دا فلو جاؤں گا اور کچھ بناؤں گا اور کوئی تعمیر کروں گا اور زندگی میں کہیں پہنچوں گا. لیکن پھر بھی تو آتا ہے نا کہ یار چھوڑو, ویژن دیکھیں گے انشاءاللہ کیا مسئلہ ہے, لیکن آج تو نہیں چھوڑوں. شروعات میں چھوڑنا اس لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, بنایا ہی کچھ نہیں ہے, پلے کوئی شے ہی نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ اراؤنڈ یو, جسٹ ہیو میئر ورڈز اینڈ آئیڈیالوجیز اینڈ کانسیپٹس اینڈ دیٹس اٹ. تو شروع میں تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے بھاڑ میں جائے گا فرق میں, جس نے آدمی نے کھڑا کیا ہے اور وہ جب روز جس نے بنایا ہے, جس نے اسٹیبلش کیا ہے, اللہ کی توفیق سے, اللہ کی رحمت سے, وہ روز صبح اٹھ کے دیکھتا ہے بھائی میری فیملی ہے, میرے کولیگز ہیں, میرے لائلز ہیں, میری ورک فورس ہے, میرے رشتہ دار ہیں, میرا ایک پے اسکیل ہے, میرا ایک ریونیو ہے, میرا ایک نام ہے, میری ایک معاشرے میں. کیوں چھوڑ دے اس کو بھائی, وہ اتنی محنت کی کر وہ پہنچے, کیوں چھوڑ دے اس کو. سو لیونگ یہ پھینکنے والا ایلیمنٹ نا کہ بھاڑ میں جائیے, یہ چھڑے چھانٹ عمر میں کر سکتا ہے آدمی. جب آپ کی اولاد ہوتی ہے, آپ کی بیوی ہوتی ہے, آپ کا گھر ہوتا ہے, آپ کا آپ کیسے کر سکتے ہو اس ٹائم پہ کہ بھائی میرا گھوم گیا آج دماغ. لیکن دماغ گھومتا ہے آدمی کا, پوائنٹ یہ بٹ ہی کانٹ برن اٹ آل. تو اس سے دیر از سو مچ آن اسٹیک, لاٹ آن اسٹیک زندگی کے اندر. مطلب ایک لائف تو وہ ہے نا جو آپ سادھو بن کے کسی بیٹھ جائیں کسی خانقاہ میں سائڈ میں کسی ٹیمپل میں بیٹھ جائیں جا کے اور گیان بانٹتے رہیں, وہاں پر لوگ آئیں گے آپ سے گیان لیتے جائیں گے. ایک یہ زندگی ہے, ایک تعبیر کی زندگی, ایک تعمیر کی زندگی. تعبیر میں عبارتیں ہوں گی اور فلسفے ہوں گے, اور کنسٹرکشن کے اندر جنگ ہوگی, بڑی سخت خونی جنگ ہوگی, خود سے ہوگی, اپنے اندر کی بلاؤں سے ہوگی, اپنے اندر کی نفسیات سے ہوگی, اوروں کی نفسیات سے ہوگی. یہ سٹریس اس طرح کہتے ہیں تعبیر والی زندگی کے اندر خوابوں کو اور فلسفوں کو شکست ہوگی اگر ہوگی, یا امیدوں کو ہوگی, خواہشوں کو ہوگی. اور تعمیر والی زندگی کے اندر جو عمارتیں کھڑی ہوں گی زندگی میں وہ ٹوٹیں گی, بنی ہوئی چیز ٹوٹے گی. ہاں, تعبیر والی زندگی میں وہ چیز ٹوٹیں گی, وہ ارمان ٹوٹیں گے جو ابھی پورے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, آئی ول گیو اپ آن مائی ڈریمس. تعبیر بتا دیں لوگوں کو کیا ہوتا ہے. تعبیر کا مطلب یہ کہ فار ایگزامپل ایک بندہ فلسفہ دے رہا ہے, فلسفی میں بات کر رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور زندگی کو کہاں تک پہنچنا چاہیے, جان جھاڑ رہا ہے, گیان دے رہا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی گیان دے رہے ہیں پوڈ کاسٹ کے اندر, لیکن اس کے اندر اگر کچھ یہ آدمی اگر ہارتا ہے نا تو اس کی خواہشیں, امیدیں, خواب یہ ٹوٹتی ہیں. کچھ بنایا ہوا نہیں ٹوٹتا, سوچا ہوا ٹوٹتا ہے. سوچا وہ. لیکن جس بندے نے کچھ بنا کر کھڑا کیا ہوا ہو, زندگی میں چیزیں چل رہی ہوں, مشکل ہے اس کے لیے اٹس اے لاٹ آن اسٹیج. جس کی وجہ سے وہ کر لیتا ہے نا صبر, جس کی وجہ سے وہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن بات یہی مدعا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا چاہیے اس وقت. بات یہ کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی اس لیول پہ, تو بات کی ہے. بات تو ہمیں فی نفس الامر مسئلے کو سمجھنا ہے کہ فرسٹریشن کی وجوہات کیا ہے. وجوہات اس کی یہی ہے کہ آپ نے بنایا, آپ نے فیصلہ لیا, آپ نے شروعات کی تھی, آپ ایک ان کامن سی آدمی بننا چاہ رہے ہیں, آپ کچھ اسپیشل دکھنا چاہتے ہیں, آپ نے تحریک شروع کی تھی, آپ نے جماعت کھڑی کی تھی, آپ نے آرگنائزیشن بنائی تھی, آپ نے ملک بنایا تھا, آپ نے ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی بات کی, آپ ایکسکلوسیو ہوئے تھے, آپ انکلوسیو نہیں تھے. تو آپ نے ظلم کے خلاف اعلان کیا تھا, تو آپ ہی کے ساتھ ہوگا سب کچھ. اینڈ کے اوپر ہر بندہ اس آیت سے نکل جائے گا بھائی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم, فاتقوا اللہ ما استطعتم. ہماری اتنی ہے ہی نہیں, ہم لے ہی نہیں سکتے. کہا تھا نا بنی اسرائیل نے, موسیٰ آپ اذهب انت وربک فقاتلا,
آپ اور آپ کا ربی جا کے جہاد ہم یہاں بیٹھے ہیں, آزاد بھی آپ لوگ ہی کرانے آئے تھے, تو اب آپ بھی آگے جہاد کریں, آپ لڑیں, ہم ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ. تو اٹس ناٹ کہ ایوری بڈی از لائک دیٹ کہ اے پرسن, ایک اس کا وہ پروسیس ہے جب وہ کچھ بنا رہا ہوتا ہے, ایک اس کا پروسیس ہوتا ہے جب وہ بن رہا ہوتا ہے, ایک اس کا پروسیس ہوتا ہے جب وہ پہنچ چکا ہوتا ہے. ہر حالات کے اندر اس کی جنگیں, مینٹل جنگ تو اس کی رہے گی ہر انسان کی. پوائنٹ یہ ہے کہ انسان ایک عام انسان ہو, ایک تحریکی انسان ہو, ایک غیرت مند انسان ہو, یا ایک کم غیرت کا انسان ہو, لو سیلف اسٹیم ہو, ہائی سیلف اسٹیم ہو, جو بھی ہو, انسان کا ایک ٹپنگ پوائنٹ ضرور آئے گا لائف میں. پریشر ہوگا اس کے, پریشر جو نا, اور وہ اس صورت میں آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو ریزلٹس نہ مل رہے ہوں, لوگ اپریشیٹ نہ کر رہے یہ ہوں. بات سمجھ لیں آپ کی سٹریس کے بغیر ترقی نہیں آئے گی. چلیں اس سے سٹارٹ لیتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا کرنا کیا. ایک یہ سٹریس ہوگا, ابھی سٹارٹنگ سے پہلی سٹریس ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہا کرنا کیا, رستہ ہی نہیں مل رہا. رستے سے پہلے خود کا آپ ہی سالو نہیں ہو رہا ہوگا. میں کرنا کیا چاہتا ہوں, نہیں, خود کا آپ ہی نہیں سالو ہو رہا ہوگا. میں کیا سوچتا ہوں, مجھے کیا پسند ہے, مجھے کیوں ناپسند ہے, رحمان کی آواز اندر کہاں ہے, شیطان کے وسوسے کہاں ہیں, نفس کا وسوسہ کہاں ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس علیحدہ چل رہا ہوگا, القی الشیطان فی امنیتہ علیحدہ چل رہا ہوگا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, نفس کا وسوسہ علیحدہ چل رہا ہوگا, جن اندر علیحدہ غصے میں ہوں گے, ماضی کا ٹراما علیحدہ ہوگا, ماضی کا عشق علیحدہ ہوگا, عیاشیاں علیحدہ لگی ہوں گی, فطرت علیحدہ خراب ہوگی, عادت اپنی چیزیں, عادت اپنی بھونکری ہوگی. یہ تو پروجیکٹ ہو گیا پورا. تو آپ کی سب سے پہلے ہی فرسٹریشن جو خود کو کھڑا کرنے میں ہوتی ہے نا, وہ اسی میں آدمی فرسٹریٹ ہو جائے گا بہت زیادہ, کیونکہ ہینڈل ہی نہیں ہونا. ابھی آپ ایک چیز, اس کو عادتاً لت لگی ہوئی ہے, فطرتاً لت لگی ہوئی ہے, خیالاً لت لگی ہوئی ہے, تخیلاً لگی ہوئی ہے, اس کو ہر فارمیٹ کے اندر جو ہے نا وہ بک چکا ہوا ہے. نفس کے آگے کمپلیکسز ہیں اندر, کمپلیکسز علیحدہ ہیں, پھر سائیکوپیتھی سے علیحدہ ہیں, پھر ٹراماز علیحدہ ہیں, چائلڈ مولیسٹیشنز علیحدہ ہوں گی, ابیوز علیحدہ ہوگا, ٹاکسک ریلیشن شپ علیحدہ ہوں گے, نارسسٹوں کے ساتھ علیحدہ وقت گزارا ہوگا. اس سارے کے بیچ کے اندر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسے کہ ہی کمز آؤٹ آف دیٹ ہیل, وہ جہنم سے باہر نکل کے روشنی کی طرف آ کے کوئی بڑے قدم بڑھا کے کچھ بنائے زندگی کے اندر, اپنا ایک وجود ہے, اس کو ایک مقصد. تو یہ تو پہلے ہی اسی میں ختم ہو جانا انسان نے. اور ان جنگوں کو سالو کیے بغیر ہم اس کو کمپٹیشن میں ڈال دیتے ہیں. اگر آپ اس کو سالو کیے بغیر اسے آگے ڈالیں گے تو وہ آگے مزید بڑی سائیکوپیتھی میں گھس جائے گا, کیونکہ آپ نے اوقات بنائے بغیر اس کو بڑے پٹھے سے لڑوا دیا. اب آگے جو بڑا جن کھڑا ہے وہ اس کی چیخیں نکال دے گا آگے سے, کیونکہ وہ لڑکے وہ سالو کر کے, اگر وہ سالو کر کے آیا ہوا پھر تو بہت گندا مارے گا اس کو, کیونکہ اس نے تو سون کے بتا دینا اس کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں. اور اگر وہ بھی انسالوڈ آیا اور یہ بھی انسالوڈ آیا تو دو گینڈے لڑے ہوں گے آپس میں, بلڈی بیٹل ہوگی. نہ اسے نفع نقصان کا پتہ ہے, نہ اسے کمپرومائزز, اور کہیں اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے نا, ان سے جنگ جب تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جائے. ان کو فتنے کی ڈیفینیشن نہیں پتا, انہوں نے جا کے پورے سین دے دیں, وہ اور بلڈی بات ہوگا. پھر اس میں سے جو بھی بچے گا وہ اتنا انجرڈ ہوگا, اسے لڑنے کے آرٹ آف انگیجمنٹ کے اصول ہی نہیں آتا, اگلے اسٹیشن تک کے لیے ختم ہو چکا ہوگا. اور اس طرح لڑا ہوگا, ارد گرد کے سارے لوگ اس نے ڈرا دیے ہوں گے, ٹینشن ڈال دی ہوگی. ایون اف یو ہیو ٹو رور, اگر شیر نے دھاڑنا بھی ہے تو اس نے یہ دیکھنا کہ بچے نہ ڈر جائیں گے. یو ہیو ٹو نو کہ اتنی ہے, اور اس کے اندر اس نے مارنا بھی ہے. یو ہیو ٹو ڈو دا میتھس ایون بینگ بروٹل ایز ویل. تو